چاچی آپ اللہ کی سنت کو دیکھیں تو راتوں پر ہی سارے فیصلے نظر آتے ہیں۔ راتوں کی سربلندیوں پر اللہ تبارک و تعالی دنوں کو اعزاز دیتے ہیں۔ رات اگر سر بلند ہے تو وہ مہینہ سارا کا سارا سر بلند۔ رمضان المبارک میں ایک رات لیل القدر کو سر بلند فرمایا، اس ایک رات کی وجہ سے پورے رمضان کے مہینوں کو سر بلند کر دیا۔ شعبان کے اندر شعبان میں ایک رات لیلۃ البرات، شب برات اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی، اس ایک رات کی وجہ سے پورے شعبان کے مہینوں کو سر بلند کر دیا۔ رجب کے مہینے میں ایک رات شب معراج لیلۃ المعراج عطا کر دی، اس ایک رات کی وجہ سے پورے مہینے کو سر بلند کر دیا۔ اور حدیث میں فرما دیا کہ رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، وہ شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، وہ رمضان و شہر امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ان تین مہینوں کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ جو نبی نے یہ فضیلت بیان کی، اس وجہ سے کہ ان تینوں مہینوں میں اللہ تبارک و تعالی ایک رات ایسی رکھی ہے، اس رات کی سربلندی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کو بھی سر بلند فرماتا۔ تو آخر کوئی راز تو ہے، اس مہینوں کو خاص فضیلت حاصل ہے۔ اور فضیلت کی بنیاد کیا تھی؟ فضیلت بنیاد ایک رات ہے۔ رجب میں بھی ایک رات ایسی رکھ دی، 27 رجب کی رات جس کو لیلۃ المعراج کہتے ہیں، اور شعبان میں بھی ایک رات ایسی رکھ دی جو 15 شعبان کی رات جس کو شب برات کہتے ہیں، اور رمضان میں بھی ایک رات ایسی رکھ دی جس کو شب قدر کہتے ہیں۔ تو راتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان مہینوں کو فضیلت عطا فرمائی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مہینوں میں اللہ سے برکت مانگ رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ یہ خالق دنیا کو پا لینا یہ اصل سفر ہے، اور خالق دنیا کو پانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک روشنی عطا کی ہے۔ جیسے آنکھ کی روشنی دنیا پانے کے لیے، دنیا کے سفر طے کرنے کے لیے دی ہے، ایسے خالق دنیا کو پانے اور آخرت کی منازل طے کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایک روشنی دی ہے جس کو عقل کہتے ہیں۔ عقل کی روشنی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عطا کی ہے۔ اس عقل کی روشنی میں انسان خالق دنیا کو پاتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے بتایا کہ آنکھ کی روشنی اپنی ذات کے اندر آپ کے لیے کارآمد نہیں جب تک کہ خارجی روشنیاں نہ ہوں، چھوٹی بڑی خارجی روشنیاں نہ ہوں تو آنکھ آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ بالکل اسی طریقے سے عقل اپنی ذات میں اصل تو ہے لیکن یہ بھی فائدہ نہیں دے سکتی جب تک کہ خارجی روشنیاں نہ ہوں۔ چھوٹی بڑی خارجی روشنیاں جب اس کے ساتھ ہوتی ہیں، اس کی سپورٹ کرتی ہیں، تو پھر یہ عقل آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دیتی۔ اور وہ خارجی روشنیاں کیا ہیں؟ وہ خارجی روشنیاں وحی الہی، اللہ تبارک و تعالی کی جو وحی ہے، یہ وہ خارجی روشنیاں ہیں۔ چھوٹی روشنیاں، بڑی روشنیاں، یہ خارجی روشنیاں وحی الہی کے جب مل جاتی ہیں، اب یہ عقل آپ کو صراط مستقیم پر لے کر اللہ تبارک و تعالی تک پہنچا دیتی ہے۔ لیکن اگر خارجی روشنیاں نہیں ہیں، محض نری عقل ہے، جب خارجی روشنیاں جو وحی الہی اور وحی الہی کی جو چھوٹی روشنیاں اللہ تبارک و تعالی نے بھیجی ہیں، کبھی تورات کی شکل میں اتار دیں، کبھی انجیل کی شکل میں اتار دیں، کبھی زبور کی شکل میں اتار دیں، کبھی صحائف شیس کی شکل میں اتار دیں، کبھی صحائف ابراہیم کی شکل میں اتار دیں، گویا کہ یہ چھوٹی چھوٹی روشنیاں ہیں کہ جس کے اندر جو عقل آپ کو منزل تک پہنچاتی ہے۔ اسی طریقے سے سب سے آخر میں بڑی روشنی، جیسے کہ آفتاب جب روشن ہو جاتا ہے تو آپ کو چراغ کی ضرورت نہیں رہتی، آپ کو ٹارچ کی ضرورت نہیں رہتی، آپ کو لالٹین کی ضرورت نہیں رہتی۔ اگر سورج نکلا ہوا اور کوئی لالٹین لے کے جا رہا تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یار بڑا احمق آدمی ہے، سورج نکلا لالٹین کی کیا ضرورت ہے؟ یار سورج نکلتا ہے ٹارچ نکلا ہوا ٹارچ کی کیا ضرورت ہے؟ تو جیسے آپ اس کو احمق سمجھتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے یہ چھوٹی چھوٹی روشنیاں جب اویلیبل تھیں، یعنی تورات تھی تو تورات کو دیکھ کر عقل آپ کو منزل پہ پہنچاتی تھی، انجیل کو دیکھ کر عقل آپ کو منزل پہ پہنچاتی تھی، زبور کو دیکھ کے عقل آپ کو منزل پہ پہنچاتی تھی۔ لیکن جب بڑی روشنی آ جائے، آفتاب روشن ہو جائے، یعنی جیسے یہاں دنیا کی روشنیوں میں آفتاب سب سے بڑی روشنی ہے، ایسے اللہ تبارک و تعالی نے جو آخری جو بڑی روشنی نازل فرمائی وہ اللہ نے اپنی کتاب نازل فرمائی۔ جب اللہ کی کتاب آ گئی، آفتاب جب روشن ہو گیا کتاب الہی کا یعنی قرآن کریم کا، تو قرآن کریم کے ہوتے ہوئے اب جو تورات انجیل کے لالٹین لے کے چلنا یہ حماقت ہے۔ اب آپ کو قرآن کریم کا آفتاب روشن ہے، اب قرآن کریم کی اس روشنی کے اندر آپ کو منزل ملے گی۔ اب اگر کوئی شخص کہنے جی مجھے تورات سے ہدایت لینی ہے، مجھے انجیل سے لینی ہے، تو آپ اسی طرح اس کو احمق کہیں گے کہ جیسے اس شخص کو آپ احمق کہتے ہیں کہ جو سورج نکلا ہوا ہو اور وہ جو ٹارچ لے کے پھر رہا ہو، وہ چراغ لے کے جا رہا ہو، آپ اس کو احمق کہتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے یہ شخص بھی احمق ہے جو قرآن کریم جو ایک بڑی روشنی وحی الہی کی اللہ تبارک و تعالی نے جب بھیج دی ہے، اب اگر یہ تورات سے ہدایت لینے کی کوشش کرتا ہے، آپ یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ تو احمق ہے۔ تو گویا کہ قرآن کریم یہ وہ بڑی روشنی جب آ گئی، اب اس کے بعد ضرورت نہیں ہے
کہ آپ کسی اور روشنی کی تلاش کریں، کیونکہ اب آپ کی عقل اس بڑی روشنی کے ذریعے سے آپ کو منزل تک پہنچا دیتی۔ اور میں نے بتایا جیسے آنکھ کی روشنی اصل ہے اور یہ خارجی چھوٹی چھوٹی بڑی روشنیاں اس کی سپورٹنگ ہے، اس کو منزل تک پہنچاتی ہیں، اسی طریقے سے عقل انسان کی اصل ہے اور وحی الہی وہ روشنی ہے جس عقل کو لے کر جو منزل تک پہنچاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی شخص کی عقل نہ ہو، وہ دیوانہ اور پاگل ہو جائے، تو وحی الہی کا فائدہ وہ نہیں اٹھا سکتا، اس پر نماز ساقط ہو جاتی ہے، روزہ ساقط ہو جاتا ہے، زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے، گویا کہ وحی الہی کے جتنے احکامات ہیں سارے کے سارے ساقط ہو جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ دیوانہ پاگل اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ معلوم ہے عقل وہ اصل مدار ہے کہ جس کی وجہ سے وحی الہی کے احکام آپ پر لاگو ہوتے ہیں اور آپ عقل کی روشنی میں اس وحی الہی کی سپورٹ کے ساتھ منزل پر پہنچتے۔ اور ظاہر ہے کہ جب بڑی روشنی آ جاتی تو چھوٹی روشنی کی ضرورت نہیں۔ اور میں نے بتایا کہ اکیلی آنکھ اگر خارجی روشنیوں سے خالی ہو تو یہ آنکھ آپ کو منزل پہ نہیں پہنچا سکتی، آپ ٹھوکریں کھاتے پھریں گے۔ بالکل اسی طرح عقل، اکیلی عقل خارجی روشنی یعنی وحی الہی کی روشنی کے بغیر یہ عقل بھی آپ کو منزل تک نہیں پہنچا سکتی، آپ ٹھوکریں کھاتے پھریں گے۔ یہاں تک کہ اس قدر ٹھوکریں پڑیں گی، اس قدر ٹھوکریں پڑیں گی، یہ مخلوق اپنے خالق کو بھی پہچان پائے گی، یہ مرزوق اپنے رازی کا بھی پتہ ڈھونڈ نہیں پائے گی، یہ مملوک اپنے مالک کو بھی نہیں جانے گی۔ یعنی ایسی ٹھوکر پڑے گی کہ یہ کہہ اٹھے گا کہ یہ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، ہمیں خدا دکھاؤ۔ کیونکہ نیری عقل پر جب اعتماد کیا اور وحی الہی کی روشنی نہیں ہے تو وہ تو خدا کے بارے میں بھی سوال کر بیٹھے گا، خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا۔ اس کی بنائی ہوئی ناک قبول ہے، اس کی بنائی آنکھ قبول ہے، اس کے بنائے ہوئے کان قبول ہے، اس کے بنائے ہوئے جسم جان قبول ہے، اس کے بنائے ہوئے ظاہر باطن سارا تجھے قبول، اس کے بنائے ہوئے ساتوں آسمان قبول، اس کی بنائے ہوئے ساتوں زمینیں قبول، اس کے بنائے ہوئے روانی دریاؤں کی قبول، آبشاروں کا حسن قبول، ہر چیز قبول کرتا ہے، لیکن کہتا ہے خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا۔ بہت خوب، ساتوں آسمان کس نے بنائے، ساتوں زمینیں کس نے بنائی؟ قرآن میں اللہ خود کہتا ہے کہ ان سے اگر پوچھو ساتوں آسمان کس نے بنائے تو یہ ان کو کہنا پڑے گا کہ اللہ نے بنائے۔ ان کو پوچھو ساتوں زمینیں کس نے بنائی، ان کو کہنا پڑے گا کہ اللہ نے بنائی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے نیری عقل پر اگر چلے گا اور وحی الہی کی اگر روشنی نہیں ہوگی تو وہ یہی بھی سوال کر بیٹھے گا کہ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا۔ اور عجیب بات یہ ہے عقل کو متاثر کرنے کے دو موقع ہیں، دو موقع پہ آپ کی عقل بحال نہیں رہتی۔ ایک موقع غصے اور غضب کا، غصے اور غضب کے وقت یہ عقل بحال نہیں رہتی، اور دوسرا شہوت کا، انسان پر شہوت غالب ہو جائے۔ اب شہوت بطنی بھی ہو سکتی ہے، شہوت فرجی بھی ہو سکتی ہے، بھوک کی شہوت بھی، پیاس کی شہوت بھی، شرمگاہ کی شہوت بھی، اور دیگر خواہشات کی شہوتیں۔ یہ دو موقع ایسے ہیں، یہ دو موقع اگر عقل کے اوپر غالب آ جائیں تو پھر یہ عقل کے ہوتے ہوئے بھی انسان جو ہے وہ بحال طریقے سے منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے یا شہوت غالب ہوتی ہے تو ایک دھواں اٹھتا ہے جو دماغ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایک ڈبیا رکھی جس میں یہ عقل ہے، وہ دھواں اس کے اوپر چھا جاتا ہے۔ بالکل ایسی مثال سمجھیں کہ آپ کے کمرے کے اندر بلب جل رہا ہو، چراغ جل رہا ہو، لائٹیں جل رہی ہو، لیکن پورا کمرہ دھوئیں سے آپ بھر دیں تو آپ کو کچھ نظر آئے گا؟ کچھ نہیں نظر آئے گا۔ آپ کہیں گے یار 500 یا 1000 واٹ کا بلب جل رہا ہے یار، پھر بھی چیزیں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ دھواں، پورے کمرے میں دھواں ہے، دھوئیں نے اس روشنی کو گھیر لیا ہے اور آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ بالکل اسی طریقے سے وہ جب غصے میں اور شہوت کے غلبے میں جو ایک دھواں اٹھتا ہے اور دماغ کی عقل کے اوپر جب چھا جاتا ہے تو پھر انسان کی عقل کی روشنی بھی مدھم پڑ جاتی ہے۔ پھر انسان ایسی حالت میں عقل کا کام نہیں کر سکتا، کوئی عقل کا قول نہیں کر سکتا، کوئی عقل کا فعل نہیں کر سکتا، کوئی عقل کا فیصلہ نہیں کر سکتا غصے کی حالت میں۔ اور ادھر ابلیس شیطان رگوں کے اندر یوں دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، یہاں تک کہ گویا کہ پورے دھوئیں نے آپ کی عقل کی روشنی کو گھیر لیا ہے۔ جب دھوئیں نے گھیر لیا ہے تو پھر آپ کی عقل صحیح ڈائریکشن میں سوچ نہیں سکتی۔ بس جو شخص یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، ان کی وہ عقل ہے جو نیری عقل کو ان کی غیظ و غضب نے، ان کی شہوتوں نے اس کو گھیر لیا ہے، اور یہ شہوت اور غضب کے اندر گھری ہوئی ان کی عقل ہے۔ لہذا یہ عقل کبھی بھی جب وہ ٹکانے کی بات نہیں کر سکتی، کبھی بھی کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی۔ لہذا یہ عقل یہ کہتی رہے گی اگر اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا۔ نظر اس لیے نہیں آتا کہ غضب اور شہوت نے اس عقل کو جو ہے دھوئیں کی طرف گھیر لیا ہے، لہذا اب آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ جب تک یہ غضب کا دھواں اور شہوت کا دھواں چھٹے گا نہیں، جب چھٹ جائے گا اور یہ عقل بالکل روشن ہو جائے گی تو وہی الہی کی سپورٹنگ کے اندر یہ تمہیں خدا کو بھی دکھا دے گی،
تمہیں خدا نظر آ جائے، تم کہو گے واقعی خدا نظر آتا ہے۔ تو یہ لوگ جو یہ کہتے خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، تو وہ بتا دے کہ بلب جل رہا اور دھوئیں سے کمرہ بھرا ہوا تو پھر نظر کیوں نہیں آتا۔ تو یہی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ تمہاری عقل، جس عقل کے ذریعے سے تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو، جو عقل کے ذریعے سے تم یہ دعویٰ کرتے ہو خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، اس عقل پہ غضب اور شہوت کی جو ہے، شہوتوں کی جو ہے وہ دھوئیں چھائے ہوئے ہیں، اس لیے تمہیں جو ہے منزل نظر نہیں آ رہی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم یہ سمجھو کہ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، تو نظر نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کچھ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو تو اس کا مطلب نظر نہ آنا اگر اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چیز ہے ہی نہیں، تو پھر سب سے پہلے تم اپنی عقل کا انکار کرو، کیونکہ عقل بھی تو کسی کی نظر نہیں آتی، عقل بھی تو نظر نہیں آتی۔ جب عقل نظر نہیں آتی اور تم عقل کو تسلیم کرتے ہو کہ عقل ہے، ایگزسٹ کرتی ہے، عقل ایک چیز ہے جس کے ذریعے سے دنیا کے اندر کام کیے جاتے ہیں، تو جب عقل کو تم بغیر دیکھے تسلیم کرتے ہو تو عقل کے بنانے والے کو بغیر دیکھے تسلیم کرنے میں کون سی ممانعت ہے؟ اور پھر تم کس ذریعے سے دیکھنا چاہتے ہو؟ اس آنکھ سے دیکھنا چاہتے ہو؟ اس آنکھ سے تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا آنکھ تمہیں نظر آتی ہے؟ تمہیں اپنی آنکھ نظر آتی ہے؟ آنکھ سب کو دیکھتی ہے لیکن اپنے آپ کو نہیں دیکھتی ہے۔ جو آنکھ خود اپنے آپ کو دیکھ نہیں سکتی وہ خدا کو کیسے دیکھ سکتی؟ کیوں نہیں نظر آتی آنکھ؟ آپ یہ آنکھ سب کو دیکھ رہی ہے لیکن آنکھ اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہی، لیکن آپ مانتے ہیں کہ آنکھ ہے۔ آپ کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے مانتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دوسروں کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے، یہ دلیل ہے اس بات پر کہ میری آنکھ ہے اور اس میں روشنی بھی ہے۔ تمہارے جب دلیل کے ذریعے سے اور آثار کے ذریعے سے تم نے ماننا ہے، یہ تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جب عقل تمہیں نظر نہیں آتی اور تم عقل کو مانتے ہو کہ عقل ہے، کیوں مانتے ہو؟ آثار اور دلیل سے مانتے ہو۔ ایک شخص جب عقل والا کام کرتا ہے، عقل مندانہ بات کرتا ہے، عقل مندانہ ایکٹ کرتا ہے، آپ کہتے ہیں یار بندہ بڑا عقل مند ہے، یار یہ بچہ بڑا عقل مند ہے۔ آپ کو کہ یار اس کی عقل ذرا دکھاؤ کہاں ہے؟ نہیں یار دیکھو نا کتنی سمجھ کی باتیں کر رہا ہے، دیکھو کیسے ایٹیکیٹ سے بیٹھ۔ تمہارا آپ آثار سے، دلائل سے اندازہ لگا رہے کہ اس میں عقل ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساتوں آسمان بنا دیے بغیر ستون کے، ساتوں زمینیں بنا دی ہیں، آبشاریں روشن کر دی ہیں، آبشاروں کو حسن پھیلا دیا ہے، دریاؤں کو روانی دے دی ہے۔ کیا کچھ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا؟ صحراؤں کے ذرے کھڑے کر دیے ہیں، ریگنے والے جانور بنا دیے ہیں، ایسی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر دی ہیں۔ یہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر دلیل ہیں، ان کو دیکھ کر انسان خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آپ اسی بھی اڑے میں کہ اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ بات ہے تمہیں اپنی آنکھ نظر کیوں نہیں آتی؟ تم آپ اپنی آنکھ کو اپنی آنکھ سے دیکھ کے دکھا دو، ہم اللہ تمہیں دکھا دیں گے۔ اب رسول آنکھ نظر کیوں نہیں آتی؟ اپنی آنکھ سب کو دیکھتی، خود اپنے آپ کو کیوں نہیں دیکھتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اصول یہ ہے کہ چیز بہت زیادہ قریب ہو تو بھی نظر نہیں آتی اور بہت زیادہ دور ہو تو بھی نظر نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا قریب ہے کہ اس کا قرب ہی حجاب بن جاتا ہے، اس کا قرب حجاب بن جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ ہاتھ ہے، یہ ہاتھ کو بالکل آنکھ کے قریب لے آئیں، آپ کو ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ اگر کوئی کہے یار آپ کا ہاتھ ہی نہیں ہے، کہ نہیں ہاتھ ہے، پھر نظر کیوں نہیں آ رہا؟ کہتے یار اصل بہت قریب ہے۔ معلوم کہ بہت زیادہ کوئی چیز قریب ہو جائے تو بھی نظر نہیں آتی۔ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اتنا قریب ہے، خود ہم اپنے آپ کے اتنا قریب نہیں ہیں۔ جب اتنا زیادہ قریب ہمارے ہو گیا اور قریب ترین آنے والی چیز نظر نہیں آتی، اس لیے اللہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ اور کافر مشرک سے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے ساتھ اتنی دور ہے کہ دور والا بھی نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ہم نابینا ہیں، ہم اندھے ہیں، اور اندھے کے پاس کوئی کھڑا تو اندھے کو نظر نہیں آتا، لیکن اندھا انکار نہیں کر سکتا میرے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہے۔ وہ اس کے آثار و احوال پر اندھا دلیل پکڑ سکتا ہے میرے ساتھ ہے کوئی۔ تو اصل میں اللہ تبارک و تعالی تو ہمارے قریب ہے، اور خود اعلان کر رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، یہ بتا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے انتہائی قرب کو بتایا ہے۔ اور ہم چونکہ اندھے ہیں، ہماری معرفت کی آنکھ بند ہے، ہماری بصیرت کی آنکھ بند ہے، ہماری باطن کی آنکھ بند ہے، اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنے قریب ہونے کے باوجود دیکھ نہیں سکتے۔ اور یہ بصیرت کی آنکھ اس وقت کھلے گی کہ جب آپ کی عقل کے اوپر سے دھواں غضب کا ہٹے گا، آپ کی شہوت کا ہٹے گا، جب غضب اور شہوت کے دھوئیں ہٹیں گے اور آپ تزکیہ کریں گے، اور تزکیہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل ایک وظیفہ تھا کہ وہ یزکیم، آپ ان کا تزکیہ کیجئے۔ تزکیہ کا مطلب یہ تھا ان کی عقلوں کو اس دھوئیں سے پاک کر دیجئے، عقلیں روشن ہو جائیں، اور روشن عقل کے ساتھ یہ وحی کی روشنی کے ساتھ اپنی منزل کو پا لیں گے۔
وہ یزکیم، تو یہ اب تزکیہ کرتا ہے، دھواں جب اس کا شہوت کا چھٹ جاتا ہے، غضب کا چھٹ جاتا ہے اور عقل روشن ہو جاتی ہے، اس روشن عقل میں جب وحی کی روشنی میں لے کے چلتی ہے تو اس کو یقین و خدا نظر آنے لگتا ہے، تزکیہ۔ اس لیے فرمایا تو عقل تو آنکھوں کے ذریعے خدا کو اگر دیکھنا چاہتا ہے تو پہلے اپنا تزکیہ کرے، غضب اور شہوت کو مٹائے۔ جب غضب اور شہوت اس کا دور ہوگا، اس کا تزکیہ ہوگا، اب یہ دیکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایک ایک ذکر کے وقت بھی نظر آتا ہے گویا، اور نہ صرف نظر آتا ہے بلکہ یہ سوچے گا، نہ صرف نظر آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جسے پکڑتا ہے، میں اس کا قدم بن جاتا ہوں جسے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جسے وہ سنتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف نظر نہیں آتا بلکہ اس شخص کے جس سے تزکیہ کر کے عقل کو روشن کر لیا اور وحی الہی کی چھوٹی بڑی روشنیاں لے کے جب چلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جسے وہ پکڑتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے جسے دیکھتا ہے۔ تو پھر اس منزل پہ پہنچ کے وہ انکار کر سکتا کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ وہ تو کہے گا اللہ ہی تو نظر آتا، خدا کی قدر کچھ نظر نہیں آتا، وہ یہ کہتا ہے۔ جب اس مقام پہ پہنچو کہتا اللہ ہی تو نظر آتا ہے اور کچھ نظر نہیں آتا، اس لیے کہ میری لا الہ الا اللہ کے ضرب نے سب کی نفی کر دی اور نفی کی بھی نفی کر دی ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، سب ختم ہے، فنا ہے۔ اگر ہے کوئی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ عارف بے اختیار کہہ اٹھتا ہے اگر دنیا میں کوئی چیز نظر آتی ہے تو اللہ ہی تو ہے جو نظر آتا ہے اور کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اور پھر بصیرت کی آنکھ سے کوئی دنیا اور دنیا کے کمالات کو کچھ نہیں سمجھتا، دنیا اس کی نظر میں ٹھوکروں کے قابل ہو جاتی ہے، اس کی نگاہ ہوتی ہے تو خالق دنیا پہ ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے حضرت سالم، امام سالم رحمۃ اللہ علیہ، بڑے فقی محدث، ایک مرتبہ طواف کر رہے ہیں، طواف کر تو کسی ایک علاقے کا بہت بڑا نواب رئیس، اس نے سنا کہ امام سالم بھی آئے ہوئے، نام سنا تھا، بڑے محدث ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، تو اس کو اشتیاق ہوا ملاقات کا۔ تو جناب وہ طواف کرتے 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 تیزی قریب آ گیا، السلام علیکم، السلام، حضرت خیریت ہے، کیسی مزاج؟ جی الحمدللہ، طواف ہو رہا، میں فلاں علاقے کا رئیس ہوں، نواب ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ، چلتے رہے۔ کہا جی میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے۔ کہا کہ اللہ کا گھر ہے، اب اللہ کے گھر کے سامنے اللہ کا طواف کرتے ہوئے تو کسی غیر سے کچھ مانگنا اچھا نہیں لگتا، طواف کے بعد بات کریں۔ ظاہر ہے کہ طواف کے وقت تو آپ نے دل اللہ کے گھر سے جوڑا ہوا ہے نا، لہٰذا طواف کرتے بیت اللہ لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، رائٹ پہ نہیں ہوتا، اور دل آپ کے لیفٹ پہ ہے، کیونکہ دل کی تار آپ نے اس وہاں باندھ دی ہے اور آپ وہاں گھوم رہے ہیں۔ اللہ اکبر، دل کی تار خدا کے گھر سے باندھ کر اب یہ چکر کاٹ رہا ہے، لبیک اللہم۔ اس وقت فرمایا اس حال میں میں اللہ کے غیر سے کچھ مانگوں، کوئی درخواست کروں، بات کروں، اللہ سے حیا آتی ہے۔ بعد میں طواف ختم ہو گیا اور یہ بڑا خوش ہوا کہ میری درخواست منظور کر لی حضرت نے۔ طواف کے بعد حرم سے باہر نکلے، فرمایا السلام علیکم حضرت، جی حکم فرمائیے، آپ نے فرمایا تھا کہ اندر تو طواف ہے، ابھی آپ فرمائیے۔ فرمایا کہ دنیا کی خدمت کرو گے یا آخرت کی؟ یہ کہا جی نہیں، میں تو گناہ گار آدمی، میں تو دنیا کی خدمت کر سکتا ہوں، آخرت کی میں خدمت کیا کروں گا؟ آخرت تو ماشاءاللہ آپ اللہ والے لوگ ہیں، آخرت تو آپ لوگوں کے حصے میں ہے، میں تو گناہ گار دنیا کی خدمت کی درخواست کروں۔ بس یہ کہنا تھا، حضرت جلال میں آ گئے، فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم، دنیا تو میں نے کبھی دنیا کے بنانے والے سے نہیں مانگی، کسی دوسرے سے کیا مانگوں؟ دنیا تو میں نے دنیا کے بنانے والے سے نہیں مانگی ہے، میں تجھ سے کیا مانگوں گا؟ میں تو مانگتا تو آخر بھی مانگتا، یہ دنیا مانگنے کے قابل کوئی چیز ہے؟ میں اس کے غیر سے مانگوں؟ بس یہ کہنا تھا، تڑپ گیا وہ شخص، چوٹ لگی دل پہ، گویا کہ ایسا کر دیا کہ دنیا میں بیٹھ کے آخر نظر آنے لگی۔ یہ وہ لوگ اللہ والے، ان کا ایک جملہ دنیا میں بٹھا کے آخر دکھا دیتے۔ آپ کہتے خدا نظر نہیں آتا، لیکن نظر تبھی آئے گا جب آپ اس مقام پہ پہنچیں۔ آپ اپنا تزکیہ تو کریں، آپ اللہ والے کی صحبتوں میں ضربے لگا کے اپنے دل کو پاک صاف تو کریں، پھر آپ کی روشن عقل اور جب وحی الہی کی روشنیاں ساتھ ہوں گی تو پھر آپ کہیں گے کہ اللہ ہی تو نظر آتا ہے، نظر اور کچھ تو آتا ہی نہیں ہے۔ جیسے امام سالم کو اللہ کی سوا کچھ نظر نہیں آیا، نہ وہاں بڑے بڑے نواب رئیسوں کی کوئی قیمت، نہ بڑے بڑے سرداروں کی قیمت ہے۔ کہا کہ تم کہتے دنیا میں تم سے مانگوں، میں نے تو دنیا کے بنانے والے سے کبھی نہیں مانگی، میں تجھ سے کیا مانگوں گا؟ میں مانگتا تو آخرت مانگتا۔ تبھی تو اللہ نے دنیا مقدر کر کے بھیج دی ہے۔ ماں کے پیٹ میں ابھی نطفہ ٹھہرتا ہی ہے، اسی وقت فرشتہ رجسٹر لے کے اندر پہنچ جاتا ہے رحم میں، 5 سوال کرتا ہے، جس میں ایک سوال کہتا ہے وما رزق، اے اللہ اس کا رزق کتنا لکھنا ہے؟ اللہ اتنا لکھ دو۔ اس وقت ابھی بچہ دنیا میں آیا نہیں ہے، رزق وہاں اس وقت لکھ کے دے دیا، اور آپ اس رزق کے پیچھے بھاگ بھاگ کے رازق کو بھول جاتے ہیں۔
ایسا رزق نہیں چاہیے کہ جس رزق کی تلاش میں تم رازق کو بھول جاؤ. نہیں، یہ دن رات تو خدا نے بنائے اس لیے ہیں کہ تم راتوں میں رازق کو تلاش کرو اور دنوں میں رزق کو تلاش کرو. دن تم نے اپنے رزق کی تلاش میں لگا دیا ہو اور رات کو مصلے پہ کھڑے ہو کر رازق کو تلاش کرو. جب رازق تمہاری باہوں میں آ جائے گا اور تم اس کی آغوش میں چلے جاؤ گے، دن کے سویرے میں نکلو گے تو رزق تمہارا انتظار کر رہا ہوگا. لیکن آج ہماری حالت یہ ہے، رات ہو یا دن ہو، ایک ہی تلاش ہے، رزق، روٹی، رزق، کاروبار، دکان، دفتر، بس ایک ہی ساری دوہڑ بن ہے کہ رزق. اللہ کے بندے، آپ اللہ والوں کا وہ راستہ اختیار کرو، آپ رازق کو ڈھونڈ لو. جب رازق کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں آ گیا تو رازق نے تو کہا میں آنکھ بن جاؤں گا جس سے تم دیکھو گے، میں کان بن جاؤں گا جس سے تم سنو گے، میں ہاتھ بن جاؤں گا جس سے تم پکڑو گے، میں قدم بن جاؤں گا جس سے تم چلو گے. تو گویا کہ وہ رازق تو اس قدر تمہارے ساتھ اپنی نصرت و مائیت کامل کر دے گا. تو رزق نے کہاں جانا، رزق کے ایک اشارے پر رزق تمہارے قدموں میں آئے گا. لیکن چونکہ انسان اپنی عقل کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے اور سمجھا میں عقل سے سارے فیصلے کر لوں گا. نہیں، میں نے بتایا نیری عقل جیسے اکیلی آنکھ کی روشنی آپ کو منزل تک نہیں پہنچا سکتی، اس کو خارجی روشنیاں چاہیے. اسے عقل اکیلی آپ کو منزل تک نہیں پہنچا سکتی، اس کو وحی الہی کا نور چاہیے جس میں دیکھ کے منزل پہ پہنچائے گی. آج سے کئی عرصہ پہلے جب رشیا کے اندر یہ نظریہ پیدا ہوا کہ اللہ کا کوئی وجود نہیں، اللہ نہیں ہے، خدا نہیں، بس یہ دنیا ایسے بن گئی، ایک دھماکہ ہوا دنیا بن گئی. وہ جو آپ لوگ جانتے ہیں، جو سائنس بولتی اللہ کا کوئی وجود نہیں. اب جب رشیا کے اندر یہ نظریہ زور پکڑ گیا اور رشیا کے اندر آفیشیل اس کی حیثیت حاصل ہو گئی، تو دنیا کے وہ مذاہب کہ جو اللہ کے وجود کو مانتے ہیں ان کو فکر لاحق ہوئی کہ یار یہ تو خطرناک بات ہے. رشیا اپنے وقت کا سپر پاور ہے، بہت بڑی ایک سٹیٹ ہے، اس کے اندر یہ نظریہ پھیلا ہے تو یہ تو دنیا کے اندر پھیلتا چلا جائے گا. جیسا آج امریکہ کے اندر جو نظریہ ایکسیپٹیبل ہو جائے اور نظریہ پھیلے تو پوری دنیا کے اندر یار امریکہ کے اندر چلتی یہ بات، یا امریکہ کرتے ہیں تو نتیجہ کہ چھوٹے ملک بیچارے خود بخود اس کے اندر جو وہ گرتے چلے جاتے ہیں. اب مصر کے اندر کانفرنس کی گئی اور تمام ان مذاہب کے لوگ جمع ہوئے کہ جو اللہ کے وجود کو مانتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ اللہ کو کچھ بھی کہتے ہو، اب ہندو بھی اللہ کو مانتا ہے لیکن ان کے اللہ کا اپنا ایک وجود ہے، اللہ ایک نام بنایا ہے انہوں نے. یہودی بھی اللہ کو مانتا ہے، عیسائی بھی اللہ کو مانتا ہے، مسلمان بھی اللہ کو مانتا ہے، زرتشت مجوسی جو آگ کو پوجا کرتے ہیں وہ بھی اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں. تو ایسے سارے مذاہب مصر کے اندر اکٹھے ہو گئے اور ایک بہت بڑی کنونشن اور کانفرنس ہو رہی ہے اور وہاں پر 4 سوال اٹھائے گئے اور 4 سوال ایسے کہ ان کا جواب اسلام کے علاوہ دنیا کی کسی طاقت کے پاس نہیں، اور اسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فتح دیا. اور آج ہم چھوٹی موٹی باتوں میں فوراً کہتے ہیں یار اسلام میں یار یہ پتہ نہیں کیوں پرابلم ہے، یہ اچھا ہے. تم کیا جانو اسلام، پیغمبر اسلام. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، اے پیغمبر میں نے آج کی دن تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے. جس اللہ نے بادشاہوں کے بادشاہ نے اسلام پسند کر کے اس کو جامع اور کامل بنا کے ہمیں دیا ہو، اس میں کوئی جھول رہ سکتا ہے، کوئی نقص رہ سکتا ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت اس کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی. اب کنونشن شروع ہو رہا ہے. بات اس پر ہوئی کہ یار دیکھو اتفاق کر لو، اتفاق. اگر ہم نے اتفاق نہ کیا تو دیکھو کیسے کیسے نظریے پیدا ہو رہے کہ خدا کے وجود کا انکار. لہٰذا ہم سب جو ہے اب خدا کو مان لے کہ خدا ہے اور خدا ایک ہے، ایک خدا کو مان لیں ورنہ یہ نسلیں ہماری ختم ہو جائیں گی. اور آج جیسے ہو رہا ہے، آج امریکہ کی یونیورسٹیوں میں، یورپ کی یونیورسٹیوں میں بچے ہی کہتے ہیں ویئرز اللہ، اللہ ایگزسٹ کرتا ہے، ویئرز اللہ، اللہ کہاں ہے دکھاؤ مجھے. کیلیفورنیا میں 7 سال کا بچہ 4 گریڈ کا ہوگا، ماں باپ کہتے ہیں انہوں نے ہمارے بچے جان کھا رکھی ہے کہ نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے، ویئرز اللہ. روزے کے لیے اٹھے، ماما آپ سحری کیوں کر رہے ہیں؟ روزہ رکھ رہے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، ویئرز اللہ. کہتے ہیں اسے جان کھائی ہوئی ہے، ہر بات میں بے ثواب ملے گا، کون دے گا؟ اللہ، ویئرز اللہ. کہتے ہیں یہ 7 سال کا بچہ عذاب ہو گیا ہے، میں وہاں سفر میں گیا تو میرے پاس لے آئے. کہ جی اس کو سمجھائیں کچھ، یہ بچہ سمجھتے نہیں، ہر بات میں کہتے ویئرز اللہ. تو جب میرے پاس آیا تو مجھے جب اس نے کہا کہ یہ کہتا ہے، میں کہا تم بے عقل، تمہارے پاس عقل نہیں ہے، یو ڈونٹ ہیو اینی سینس. نو آئی ایم سینسیبل پرسن. میں کہا یو ڈونٹ ہیو سینس، تم بے عقل ہو، یو ڈونٹ ہیو اینی انٹیلیجنس، تمہارے عقل نہیں ہے. نہیں وائی یو آر سیئنگ لائک دیٹ. میں کہا نہیں تمہاری عقل نہیں ہے. کہتے آئی ہیو سینس، آئی ہیو عقل، آئی ہیو سینس، بار بار کہے. تو ماں باپ بڑے رہے. میں کہا یو ہیو، یس، شو می ویئر از یور عقل، where your sense, show me. I can't show. No, show me.
ایگزسٹ کرتی ہے عقل؟ یس، تو شو می. اسی پر ڈھیر ہو گیا. سوچنا تھوڑی دیر، آئی گاٹ اٹ، تھینک یو سر. بات یہ کہ یہ شبہات یوں آتے ہیں بلبلے بن کے، لیکن حدیث میں آتا ہے اللہ کے نیک بندوں سے بات اللہ ایسی کہلوا دیتے ہیں کہ بلبلے پھٹ کے بالکل زمین بوس. اللہ اکبر. وہ بچہ اسی وقت کہہ رہے میں سمجھ میں آ گئی مجھے. اور دوسرا اس کا سوال کہہ لے کہ ہم کرسمس کیوں نہیں منا سکتے؟ وائی ہم کرسمس کیوں نہیں منا سکتے؟ وہ بھی پیغمبر تھے عیسیٰ علیہ السلام، وہ ریسپیکٹ. یس، ہم کیوں نہیں کرسمس مناتے؟ میں کہ تم منانا چاہتے ہو؟ کہ یس. کہ مما منع کرتی ہے، پاپا منع کرتے ہیں، ہم کرسمس نہیں منا سکتے، حالانکہ وہ بھی پیغمبر تھے. میں نے کہا بات سنو، تم کس لیے منانا چاہتے ہو؟ اس لیے کہ تمہارے سارے کرسچن دوست مناتے ہیں؟ کہتے یس، میں ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہوں، میں ان کے ساتھ منانا چاہتا ہوں کرسمس. میں نے کہا جب تمہاری عید ہوتی ہے، عید فیسٹیول، وہ تمہارے ساتھ مناتے ہیں؟ کہتے نو. میں کیوں؟ وائی کیوں نہیں مناتے؟ میں کہ عید الفطر تمہارے ساتھ مناتے ہیں؟ نو. عید الاضحیٰ مناتے ہیں؟ نو. میں کہ تمہارے کوئی بھی، میں کہ ربیع الاول آتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے ہے اور پوری دنیا کے اندر خوشی منائی جا رہی ہے کہ ہمارے نبی آج پیدا ہوئے ہیں، تو وہ مناتے ہیں تمہارے ساتھ؟ کہتے نو. کہ پھر جب وہ تمہاری خوشیوں میں شریک نہیں ہیں تو تمہیں کون سا حیضہ آ گیا خلوص کا کہ تم ان کی خوشیوں میں شریک ہونے کی بات کرو؟ کہتا یہ سمجھ میں آ گیا. کہتا وہ جب میرے ساتھ پارٹیسپیٹ نہیں کر میں کیوں کروں؟ میں کہ یس، جب انہوں نے خود ہی بیریئر کھڑا کر دیا ہے، دیوار کھڑی کر دی کہ وہ تمہاری خوشیوں میں شریک نہیں ہوتے، تو تمہیں کون سا حیضہ خلوص کا کہ تمہیں ہونا ہی ہونا ہے؟ بس تم بھی اپنا کرائٹیریا بنایا کرو. نہیں بیٹی تم ادھر ہم سمجھ میں آ گیا. کہتے تھینک یو. تو کہنے کا مقصد یہ کہ بات وہی ہے کہ انسان اپنی عقل کو نہیں دیکھ سکتا. جیسے میں نے کہا انسان اپنی آنکھ کو خود اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، تو خدا کو دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہو. اس کی ایک چھوٹی سی مخلوق تمہاری بدن میں لگی ہوئی آنکھ ہے. کیا تمہاری آنکھ اپنی آپ کو دیکھ سکتی ہے؟ نہیں دیکھ سکتی. تو جب تمہاری آنکھ اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی، وہ اللہ تبارک و تعالی جس سے یہ آنکھ پیدا کی اس کو کیسے دیکھ سکتی؟ اس کے دیکھنے کا ایک کرائٹیریا، ایک معیار ہے، وہ یہ جیسے میں عقل کی روشنی پرفیکٹ ہونا ضروری. خیر وہ کنونشن ہوا. اب پہلا سوال یہ ہو کہ اللہ پر اتفاق کر لو کہ خدا ہے. سب نے کہا جی ہم اتفاق کرتے خدا ہے. باقی ہم زرتشت کہتے ہیں، وہ جو ہے وہ کوئی رام کہہ دیتے ہیں، وہ جو ہے اللہ کہتے ہیں، ڈفرنٹ نام ہے، کوئی بات نہیں. وہ عیسائی گاڈ کہہ دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ ہی کو مانتے ہیں تاکہ اتفاق ہو جائے. اب جب یہ بات ہو رہی تو مجلس میں ایک شخص کھڑا ہوا، کہا کہ دیکھیں جی اللہ پر اتفاق کرنا تو چلو آسانی سے ہو گیا، لیکن جھگڑا تو نبی کے معاملے میں ہو جائے گا، پھر اختلاف ہو جانا ہے. کہتے کیا مطلب؟ کہتے اس لیے کہ اس کے بعد جب نبی ماننے کی بات آئے گی، ہر ایک کا نبی الگ ہے. یہودیوں کا نبی الگ، عیسائیوں کا نبی الگ، مسلمانوں کا نبی الگ، اور یہ زرتشت کا نبی الگ. ہر ایک کا نبی الگ ہے. اس نبی کے حوالے سے اتفاق کیسے ہوگا؟ یا تو تم اللہ کے ساتھ ساتھ نبی پر بھی اتفاق کرو، نبی بھی ایک بنا لو. کیونکہ اب جو دنیا کے حال ہے، پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے تو ایک بستی سے دوسری بستی کی خبر نہیں تھی، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ہر خطے میں الگ الگ نبی بھیجا. کسی بستی کا نبی، کسی صوبے کا نبی، کسی ملک کا نبی.